قبولیت کے لیے بلند تر صلوات رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی ان دنوں میں مظلوم کربلا کی عزاداری منائی جا رہی ہے، تمام عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ جتنے مومنین بیمار ہیں میرے اللہ بیمار کربلا کے صدقے میں تمام مومنین کو جسمانی روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ وہ احباب جنہوں نے پنکھوں کی شکل میں یا کسی صورت میں بھی بارگاہ حسین کی خدمت کی ہے، ان کو اجر جزیل عطا کرنے کے لیے بلند تر صلوات۔ عزیز محمد افضل جعفری کے والدین، ان کے برادر مرحوم عزیز ظفر علی اور باقی ان کے خاندان کے جملہ مرحومین و مرحومات کے درجات کے لیے بلندی سے کے لیے بلند تر صلوات۔ سرکار حجت خدا کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ ہمارے اس عمل سے سجدہ کائنات کی خوشنودی کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العلیم الخبیر الذی لیس له شریک ولا مثیل ولا نظیر الذی لا ند له ولا حد له ولا مثل له ولا مثیل له وهو السمیع البصیر والصلاة والسلام على العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سید الثقلین و نبی الحرمین و امام القبلتین و وسیلتنا فی الدارین و جد الحسن والحسین سیدنا و سندنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ربی شبیر وشبر قاسم طوبہ وسقر الانزع البتین الاشرف المکین الاشجع المتین الناصر المعین الوالی الولی السید الرضی الحاکم بالنص الجلی المدفون بالغریب اسد اللہ الغالب غالب لا کل غالب و مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب اعنی مولانا علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین وَلِذَا قُولُوا فِي دُعَائِي وَوَسِيلَتِي بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ یا زیغم المہم یا ناصر النبی یا دافع النوائب یا قوت القوی یا فارق القطائب یا قاتل الغوی یا مصدر الغرائب یا عالم الخفی یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی وآل
آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین القائدین الغر المیامین المحجلین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحمید و فرقان المجید و قولہ الحق و اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب صلوات دعا ہے کہ کریم خالق ہم گناہگاروں پہ اپنا رحم و کرم کا نزول فرمائے، ہماری تمام دینی دنیاوی مصیبتیں مشکلیں آسان فرمائے، علی والوں کو میرے اللہ قدم قدم پہ کامیابی عطا فرما، دامن علی علیہ السلام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما، نظر کرم حیدر کرار سے ہم سب کو بہرہ مند فرما، جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں میرے اللہ کربلا والوں کی عظمت کے صدقے میں ان تمام مریضوں کو جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما، آل محمد کا ذکر کرتے ہوئے ان کی طیب و طاہر سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے اللہ ہم اپنے آپ کو بے وارث محسوس کرتے ہیں، پردہ کے غیب کے پردہ میں رہنے والے ہمارے سلطان کے ظہور میں تعجیل فرما، حجت خدا کے غلاموں شیعوں محبوں اور منتظرین میں ہمارا شمار فرما، میرے اللہ ان مجالس کو تا ظہور امام بارگاہ بیت الحسین میں علم و عمل کے ساتھ جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما، مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھنا۔ سورہ مبارکہ سورہ رعد کہ یہ آیت ہر روز آپ کی خدمت عالیہ میں تلاوت کرنے سے مشرف ہو رہا ہوں، اور اسی آیت کے ضمن میں نبوت و رسالت و امامت کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے کہ خالق مالک ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرمائے، اور اس میں جو صاف غلطی خطا ہو تو میرے اللہ اپنی کریمی کے صدقے میں معاف فرمائے، مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ گزشتہ شب عرض کیا تھا کہ جس خالق مالک نے جس بندگی پر ہمیں معمور فرمایا ہے اور یہ کہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے خلق فرمایا ہے۔ اس حکم کے باوجود بندگان خدا اللہ ہر ایک کو توفیق دے اس کی اطاعت میں بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن آج تک کسی بندے کو یہ پتہ نہیں چلا کہ اللہ میری عبادت پہ راضی ہے یا ناراض۔ یہ بات یاد ہوگی، میں نے کل عرض کیا تھا، اور جب تک مالک حکم دینے والے کے رضا یا ناراضگی کا پتہ نہ چلے اس وقت تک نہ اس عبادت میں سکون ملتا ہے، نہ راحت ملتی ہے، نہ اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ اطمینان قلب، سکون، راحت جب ملے گی جب عابد کو، عبادت کرنے والے کو یقین ہو جائے کہ مالک میری اس بندگی پر راضی ہے۔ وہ ہمارے سامنے آتا ہی نہیں، ہماری یہ آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، ہمارے کان اللہ کو نہیں سن سکتے، ہماری زبان اللہ کو نہیں چکھ سکتی، ہمارے ہاتھ اللہ کو مس نہیں، یہ حواس خمسہ میں آتا ہی نہیں، ہم اس تک جا نہیں سکتے، نبی نہیں جا سکے،
غیر نبی کی کیا مجال ہے کہ وہ کہے کہ میں اللہ تک پہنچ جاؤں، اللہ سے ملاقات کروں، اللہ کو دیکھوں کہ وہ راضی ہے یا ناراض۔ خدا نے قرآن میں کہہ دیا لن ترانی موسیٰ، موسیٰ مجھے ہرگز تمہیں نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے عرض کیا تو پھر کیسے پتہ چلے کہ مالک ہماری اس بندگی کو، عبادت کو، ہماری اس ریاضت کو پسند کر کے قبول بھی کرتا ہے یا نہیں، ہم سے راضی ہے یا ناراض؟ شاید آپ کو یاد ہو تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا کاعرف۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں، میں اللہ ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں۔ میں نے ایک مخلوق پیدا کی ہے تاکہ اس مخلوق کے ذریعے سے میری معرفت ہو جائے، میری پہچان ہو جائے، پتہ چل جائے کہ کس کس پہ اللہ راضی ہے، اور یہ مخلوق میری رضا کا معیار ہیں۔ یاد رکھو جس پر یہ مخلوق راضی اس پہ اللہ راضی، اور جس سے مخلوق ناراض اس سے اللہ ناراض۔ یہ خلاصہ تھا کل کی گفتگو کا۔ شاید میں نے یہاں پر اپنی بات کو ختم کیا تھا کہ وہ مخلوق جو وسیلہ بنی ہمارے اور اللہ کے درمیان، ہم سے لے اللہ تک پہنچائے، اللہ سے لے ہم تک پہنچائے، جو وسیلہ بنی، سوال ہے کیا وہ مخلوق ہم جیسی ہے؟ وہ ہمارے جیسے ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے وہ مخلوق ہے؟ جبکہ ظاہراً وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، نکاح شادیاں کرتے ہیں، لوگوں کے جھگڑوں کو نپٹاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کیا یہ مخلوق ہم جیسی ہے؟ جیسے ہم کثیف ہیں وہ بھی کثیف ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تو لطیف ذات ہے، اللہ کی ذات لطیف ہے، ہم کثیف ہیں، کثافت سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ لطف ہی لطف ہے۔ اللہ جو کرتا ہے یہ اس کا لطف ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اور کوئی کام اللہ عدل کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ عین عدل ہے اللہ کا۔ کسی جوان کو مار لیتا ہے، یہ اللہ کا عدل ہے۔ ایکسیڈنٹ میں ایک ہی جھٹکے میں کئی لوگ چلے جاتے ہیں، یہ ظلم نہیں، یہ اللہ کا عدل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس عدل کو ہم سمجھ نہ سکیں، اس کی نوعیت تک ہمارا دماغ نہ پہنچے، لیکن اللہ جو کرتا ہے وہ عدل کی بنیاد پر کرتا ہے۔ عقیدہ شیعہ خیر البریہ میں جہاں خدا کو وحدہ لا شریک کا عقیدہ دیا گیا ہے کہ اللہ اپنی ذات میں، صفات میں، عبادات میں، اپنے افعال میں لا شریک ہے، اس توحید کے عقیدے کے ساتھ ساتھ عدل خدا کا عقیدہ بھی مذہب شیعہ کا عین جزو دین ہے۔ عدل کے خلاف اللہ کوئی کام نہیں کرتا، جو کرتا ہے عدل۔ دیکھو وہ خدا جو شرعی مسائل میں کسی غیر عادل کی گواہی قبول نہیں کرتا، یعنی اگر شرعی عدالت ہو، حاکم وقت عادل ہو اور عدالت شریعت کے مطابق کر رہا ہو، تو اس کے عدالت کے کچہری میں کوئی گواہ پیش کرنا ہو تو وہ عادل ہوگا تو وہ اس کی گواہی قابل قبول ہے، اگر عادل نہیں تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں۔ یہ تو دور کی بات ہے نا، یہ حلال چاند کا جو پہلی رات کا چاند دیکھا جاتا ہے حلال ہے، اس کی گواہی میں بھی عادل کی شرط ہے۔ وہ دو آدمی جو گواہی دیتے ہیں جناب ہم نے چاند دیکھا ہے، شرط ہے کہ وہ عادل ہوں۔ عادل کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ فعل حرام کے مرتکب نہ ہوتے ہوں اور واجبات شریعہ کو ترک نہ کرتے ہوں۔ جو بندہ ایک عدل ہوتا ہے نا، انصاف، یہاں پر جو عدالت کی تعریف کی گئی ہے شریعت طاہرہ میں، عادل وہ ہے جو حرام کا مرتکب نہ ہو، اس کے اندر ایسا ملکہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہو، اور ایسا ملکہ ہو جو واجبات کو ترک نہ کرتا ہو، اسے کہتے ہیں عادل۔
ایسے عادل آدمی کی گواہی قبول ہوگی۔ شریعت کے جس جس مقام پر بھی گواہوں کی ضرورت پیدا ہوتی ہے تو وہاں پر پہلی شرط یہ ہے کہ گواہ جو ہے وہ عادل ہونا چاہیے۔ اللہ عادل، وہ غیر عادل تو انسانوں کو پسند نہیں کرتا، خود غیر عادل کیسا ہوگا؟ اب اس سے پوچھے میرے اللہ تو عادل ہے، تو نظر نہیں آتا، تجھے ہمارے حواس خمسہ درک نہیں کر سکتے، بتا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو ہم پر راضی ہے یا ناراض؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے ایک مخلوق پیدا کی ہے تاکہ میری معرفت ہو جائے۔ میں نے عرض کیا، سوال پیش کیا کہ کیا یہ مخلوق جو ہمارے اور خدا کے درمیان وسیلہ بنی، ذریعہ بنی، واسطہ بنی، کیا یہ مخلوق بھی ہم جیسی ہے؟ جیسے ہم کثیف ہیں وہ بھی کثیف ہیں، جیسے ہم خطا کار ہیں وہ بھی خطا کار ہیں، ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا عام دنیا کی طرح ہے، وہ لوگوں کی طرح ہے۔ قبلہ اگر یہ مانا جائے کہ وہ ہم جیسے ہیں تو جس طرح ہم اللہ سے کچھ لے نہیں سکتے، اگر یہ بھی ہم جیسے ہیں تو انہیں بھی کوئی حق حاصل نہیں کہ اللہ سے وہ کچھ لے سکیں جو مخلوق چاہتی ہے، اگر وہ ہم جیسے ہیں۔ اچھا اگر وہ ہم جیسے نہیں تو کیا اللہ جیسے ہیں؟ اگر وہ ہم جیسے نہیں ہیں تو کیا وہ اللہ جیسے ہیں؟ قبلہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اللہ جیسے ہیں تو جس طرح ہم اللہ سے کچھ لے نہیں سکتے، اگر یہ اللہ جیسے ہیں تو ہم ان سے بھی کچھ لے نہ سکیں گے۔ ہم نے اللہ سے کچھ لینا ہے، کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، دعائیں، التجائیں، آرزویں، خواہشیں، تمنائیں ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ میرے اللہ یہ میری آرزو ہے کہ مجھے اتنے بیٹے دے دے، اتنی بیٹیاں دے دے، اتنا پیسہ دے دے، اتنی دولت دے دے، صحت دے دے، سلامتی دے دے، اے میرے اللہ ہمیں ظلم سے بچا لے۔ ہم یہ اپنی درخواستیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اگر یہ مخلوق اللہ جیسی ہے تو جیسی ہم براہ راست اللہ کی بارگاہ میں کچھ پیش نہیں کر سکتے، ماننا پڑے گا پھر ہم ان کی خدمت میں بھی کچھ پیش نہ کر سکیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا خلقت فی جنبین، یہ جو وسیلے والی مخلوق ہے نا، جو تم سے لیتی ہے ہم تک پہنچاتی ہے، ہم سے لیتی ہے تم تک پہنچاتی ہے، میں نے اس مخلوق میں دو جنبے، دو جنبے، دو قوتیں، دو طاقتیں پیدا فرمائی ہیں۔ ایک طاقت کے ذریعہ سے یہ مجھ سے لیتے ہیں اور دوسری طاقت کے بنیاد پر تم تک پہنچاتے ہیں۔ وہ قوت جس کے ذریعے یہ مجھ سے لیتے ہیں اس کو شریعت میں نور کہتے ہیں، اور جس قوت کی بنیاد پر یہ آپ تک پہنچاتے ہیں اسے بشر کہتے ہیں۔ بات آسان ہو گئی۔ نور اور بشر کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، نور کی ضد بشر نہیں ہے، جو نور ہو وہ بشر نہیں ہو سکتا، جو بشر ہو وہ نہیں، یہ ضد نہیں ہے۔ ضد وہ ہوتی ہے جو ایک ہو تو دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اب رات ہے اب دن نہیں ہے، اب پاکستان میں یہاں رات ہے، دن نہیں ہو سکتا، دن آئے گا رات نہیں رہے گی، کیونکہ دن کی ضد رات ہے، صبح کی ضد شام ہے، سیاہ کی ضد سفید ہے۔ نور کی ضد بشر نہیں ہے بلکہ نور کی ضد ظلمت ہے۔ جہاں نور ہوگا وہاں ظلمت نہیں ہوگی، جہاں ظلمت ہوگی وہاں نور نہیں ہوگا۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں میرے اللہ، ہم تو جھگڑ رہے ہیں کہ نبی نور تھے یا بشر؟ کچھ لوگ کہتے کہ نہیں مجسمہ نور تھے، بشر نہیں تھے، کچھ یہ نظریہ رکھتے کہ نہیں وہ بشر تھے، نورانیت کا کوئی نقطہ ان کے پاس نہیں تھا۔ میرے اللہ تو فیصلہ فرما۔ تو اللہ سورہ مریم میں فرما رہا ہے، بیٹھے ہو ٹر گئے ہو؟ اللہ سورہ مریم میں فرما رہا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ الیہا مؤنث کا صیغہ ہے، قبلہ تشریف فرمائے۔ الیہا ہاں مرد کے لیے ہو ہوتا ہے، مؤنث کے لیے ہا ہوتا ہے۔ فارسلنا الیہا، ہم نے بھیجا جناب مریم طاہرہ کی طرف۔ میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں،
ہم نے جناب مریم طاہرہ کی طرف بھیجا روحنا، اپنے روح مقدس کو. روح مقدس جو مجسمہ نور تھا، سید الملائکہ تھا، تمام فرشتوں کا سردار تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ فرشتے کی تعریف ہی یہی ہے کہ فرشتہ اللہ کی نوری مخلوق ہے. یتشکل باشکال مختلفہ، جو شکل چاہے وہ نور فرشتہ اختیار کر سکتا ہے نور، جس شکل میں چاہے آ سکتا ہے. جبرائیل علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے، جب کبھی پیغمبر کے پاس آتے تھے تو حضور کے صحابی تھے ایک دہیہ قلبی، دہیہ قلبی کی شکل میں جبرائیل آیا کرتے تھے نور، لیکن بشری شکل میں آتے تھے. اب جو قرآن کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اس میں فرما رہا ہے فارسلنا الیہا روحنا، پس ہم نے بھیجا اپنے روح مقدس کو جناب مریم طاہرہ کی طرف. تھا مجسم نور، فتمثل لہا بشرا سویا، لباس بشر بنا کر اسے بھیجا. تھا نور لیکن بشری لباس میں بھیجا. جیسے جناب مریم نے دیکھا فرمایا انی اعوذ باللہ اعوذ بکا، اے آنے والے میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. ان کنت تقیہ، اگر تو متقی ہے تو میرے قریب نہ آنا، تو غیر محرم ہے، میں مریم بتول ہوں. جناب مریم طاہرہ کا اس آنے والے فرشتے سے یہ کہنا کہ تو میرے قریب نہ آنا، میں بتول ہوں اور تو غیر محرم ہے، میں کسی غیر محرم کو سامنے نہیں دیکھ سکتی، میرے قریب نہ آنا، اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ اس نوری فرشتے سید الملائکہ کو جناب مریم طاہرہ بشری لباس میں پہچان نہ سکیں. اگر پہچان لیتی تو پتہ تھا یہ فرشتہ ہے، فرشتے سے پردہ نہیں. اچھا یہ مؤنث مذکر جو ہوتے ہیں نا، یہ انسانوں میں باقی جانوروں میں ہیں، فرشتوں میں یہ بات نہیں ہے. فرشتے جو کچھ ہیں ان سے نہ پردہ ہوتا ہے، نہ ان کے لیے محرم و غیر محرم کا سوال ہے. یہ فرشتے بیویوں کے پاس بھی آتے ہیں، بطول بی کے پاس آتے ہیں، کیونکہ ان سے پردے کا کوئی حکم نہیں، ان میں وہ جنسی بات ہے ہی نہیں کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. اللہ نے جو کچھ بنایا وہ اللہ ہی جانتا ہے وہ کیا ہیں، لیکن ان سے پردہ عورت کے لیے جائز نہیں، ان سے براہ راست گفتگو ہو سکتی ہے. مریم طاہرہ فرماتی ہے میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تو متقی ہے تو میرے قریب نہ آنا. یہ لفظ بتلاتے ہیں کہ جناب مریم طاہرہ معصومہ ہو کے، بطول ہو کے، صدیقہ ہو کے، روح مقدس کی ماں ہو کے جبرائیل جیسی نوری مخلوق کو لباس بشری میں پہچان نہ سکی. یار جب فرشتہ بشری لباس میں آ جائے تو مریم جیسی بطول سے نہ پہچانے، تیری میری کیا مجال ہے کہ محمد جیسی نوری مخلوق کو لباس بشر میں پہچان سکے. یہ بھی بتا دیجیے بی بی نہ پہچان سکتی، لیکن ایک مرتبہ جب امیر کائنات کی خدمت میں آیا کہا جبریل کی شکل میں، تو اس ولی نے کیسے پہچان لیا؟ مذاق میں یہ میرے طرف سے سوال ہو میرے کے بلند آواز سے سلوات. سر آنکھوں پر آپ کا سوال میں اپنی گفتگو کے موقع مال کے مطابق عرض کروں گا. تمام مورخین لکھا ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو مجبور کیا کہ جس اللہ کی عبادت کی آپ دعوت دیتے ہیں، جس اللہ کو پوجنے کا آپ حکم دیتے ہیں، ہمیں وہ اللہ دکھا، ہم تیرے اللہ کو دیکھیں گے تو پھر اللہ کو اللہ مانیں گے، پھر اس کی پوجا کریں گے، پھر اس کی عبادت کریں گے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم تو اپنے مقام پہ رہے نا، نبی ہو کے میں بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، میری بھی بصارت میں یہ طاقت نہیں کہ میں اللہ کو دیکھوں. ان کے اگر نہیں دیکھ سکتے تو نہ دیکھو،
ہم تو اس اللہ کو اللہ نہیں مانیں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ جناب کریم اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، پالنے والا تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں، تو جانتا ہے کہ یہ میری قوم ضدی قوم، یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک اللہ کو نہیں مانیں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم اگر یہ اتنی ضد کرتے ہیں تو ان میں سے خاص بندے منتخب کر جو تیرے نزدیک بہت ہی نیک ہوں، پارسا ہوں، صالح ہوں، نبی کی اتباع کرنے والے ہوں، ان کو منتخب کر اور مقام طور کے پر لے کے آ۔ روایات میں ملتا کہ 70,000 امتیوں میں سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے 70 بندے چنے۔ چلو بھائی اگر اللہ کو دیکھنا ہے تو میں ان کو لے کے جاتا ہوں، یہ آ کے تمہیں بتائیں گے کہ اللہ نظر آیا ہے یا نہیں۔ 70 افراد چنے، اور مقام طور اتنا مقدس مقام ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام مقام طور پہ گئے تھے تو اللہ نے فرمایا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اے میرے کلیم تو مقدس وادی میں آ گیا ہے، اپنے جوتے اتار دے یا ننگے پیر آ، تو اگرچہ نبی ہے لیکن میں اللہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے مقدس مقام پر، مقام طور پر، مقام طوا پر تو نالین جوتیوں سمیت آئے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جوتے اتارنے پڑے۔ جب اس مقدس وادی میں پہنچے، میرے اللہ میں لے آیا ہوں، جو لوگ ضد کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ دکھا، میں ان کو لے آیا ہوں۔ تو نے فرمایا تھا ان کو چن لے، منتخب کر لے، اور لے آ میرے پاس، میں لے کے آ گیا ہوں۔ اب میرے اللہ دکھا اپنا آپ ان کو۔ اللہ نے فرمایا ہاں لے آیا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، اگر میں جلوہ پھینکوں گا، اگر یہ پہاڑ اپنے مقام پر رہا تو میں اللہ بھی نظر آ جاؤں گا، اگر پہاڑ ہی نہ رہا تو پھر میرے دیکھے جانے کا سوال نہیں۔ یہی روایات مفسر لکھتے ہیں کہ پس ایک نور کا جلوہ آیا۔ وہ نور کا جلوہ آنے کی دیر تھی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام خود بے ہوش ہو گئے۔ وہ جن کو چن کے لائے تھے وہ سارے کے سارے مر گئے، اور پہاڑ جل کے سرما ہو گیا۔ جلوہ ایک، اثر تین ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چنے ہوئے مر گئے، پتھر کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے سرما ہو گیا۔ اگر نبی ہم جیسا ہوتا ہے یا امتی نبی جیسے ہوتے ہیں تو جیسے نبی بے ہوش ہوئے تھے ان کو بھی بے ہوش ہونا چاہیے تھا۔ ان کا مر جانا، نبی کا فقط بے ہوش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امتیوں کی نوعیت اور تھی، نبی کی حیثیت اور تھی۔ پہاڑ جل کے سرما ہو گیا۔ پہاڑ بھی مقدس وادی، میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ نے کہا یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں پر تو جوتے اتار کے آ، انک بالوادی المقدس طویٰ، تو ایک پاک طاہر وادی پہ آ گیا ہے۔ پہاڑ کا جل کے سرما ہونا اس کی بات کی دلیل ہے کہ امتی بھی اس پہاڑ کا مقابلہ نہ کر سکے۔ پہاڑ ختم ہو گیا، امتی مر گئے، جناب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ پتہ چلا کہ نبی کی نوعیت اور ہے، پہاڑ کی حیثیت اور ہے، امتیوں کی حیثیت اور ہے۔ کس کا جلوہ تھا؟ مفسرین لکھا کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے جلوہ ڈالا تھا۔ ہے جبرائیل بھی نور، ہے کلیم اللہ بھی نور۔ ایک نور جلوہ ڈالتا ہے، دوسرا نور بے ہوش ہوتا ہے وہ بھی نور، ہے یہ بھی نور۔ پتہ چل گیا ان کا بے ہوش ہونا اور جبرائیل کا نور کا جلوہ ڈالنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی نورانیت کی حیثیت اور ہے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی نورانیت کی حیثیت اور ہے۔ جناب مریم طاہرہ کو معمولی بی بی نہیں ہے، یہ بات ذہن عالی میں رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سجدہ کائنات کی کنیزوں میں ہے، یہ الگ بات ہے کہ مریم اتنے مرتبوں کے باوجود طاہرہ کے جوتے اٹھانے والوں میں، ان کی کنیزوں میں شمار ہوتی ہے۔ لیکن جب مریم بطول قرآن کہتا ہے
کہ اس کائنات میں جتنی بیویاں بھیجی گئی ہیں ان میں فقط 2 بطول ہیں. ایک عیسیٰ روح اللہ کی ماں جناب مریم بطول ہے، ایک حسنین شریفین کی مادر گرامی جناب سیدہ طاہرہ بطول ہے. اور بطول کہتے ہیں اس بیوی کو جس نے زندگی میں کبھی سرخ پسینہ نہ دیکھا ہو. ذرا مشکل ہو گئی بات، میں آسان کروں. بطول کہتے ہیں اس طاہرہ بیوی کو کہ جس کو کبھی بھی مصلی عبادت کرنے سے روک نہ سکے. اور آسان کروں، بطول وہ طاہرہ بیوی ہے جس کو اللہ کا کلام کبھی بھی تلاوت سے منع نہ کر سکے. بطول وہ طاہرہ مطہرہ خاتون ہے، ادھر بچہ ہو ادھر کھڑے ہو کے نماز پڑھے، غسل کی ضرورت نہ پڑے. توجہ فرمائی. بطول وہ بیوی ہے کہ اگر بغیر شادی کے ہو تو اس کے مد مقابل میں کوئی معصوم نہ ہو تو ساری زندگی وہ شادی نہیں کر سکتی. بغیر شادی کے بچہ جنے تو وہ عیسیٰ جیسا نبی بنتا ہے. بطول بغیر شادی کے بچہ جنے تو عیسیٰ روح اللہ جیسا نبی بنتا ہے. اگر شادی کرے کسی معصوم سے حسن و حسین جیسے بچے عطا ہوتے ہیں. جناب مریم طاہرہ قرآن کہتے ہیں وہ ام صدیقہ. اپنا ہم بندوں کا لقب دینا اور بات ہے، خدا کا کسی کو صدیقہ کہنا اور بات ہے. مریم طاہرہ وہ طاہرہ بیوی ہے جن کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ عیسیٰ روح اللہ کی ماں صدیقہ ہے. کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے. یہ کھانا کوئی تعریف تو نہیں ہے نا. قرآن نے کہا ہے کہ جناب عیسیٰ اور جناب مریم کھانا کھاتے تھے، غذا کھاتے تھے. یا غذا کھانا کو کمال تو نہیں، ہر بندہ غذا کھاتا ہے، بلکہ اللہ کی ہر مخلوق جو جاندار ہے وہ غذا کھاتی ہے. اب تو سائنس کہتی ہے کہ جاندار جو نہیں ہے یہ پودے بھی، ہوائیں، فضائیں، یہ بھی کچھ غذا کھاتے ہیں تب ان کی زندگی باقی رہتی ہے. اللہ جناب مریم و عیسیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے ہیں. یہ اس علماء نے فرمایا، یہ اس لیے اللہ نے فرمایا. اللہ جانتا تھا کہ جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا جائے گا، جناب مریم طاہرہ کو اس تثلیث میں شامل کیا جائے گا. لہذا اللہ نے فرمایا اگر یہ خدا کا بیٹا ہوتا یا خدا ہوتا تو کھانا نہ کھاتا، کیونکہ اللہ تو وہ ہے جو کھلانے والا ہے، کھاتا نہیں کھاتا، کھانا نہیں کھاتا. پتہ چلا جو کھانا کھاتا ہو وہ بھی نگاہ خدا میں توحید کی وحدانیت کی دلیل ہے. لاکھوں عظمتیں اور ان کو سلام ہمارا جو کھانا کھاتی نہیں بلکہ لوگوں کو کھلاتی تھی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اے وہ مسکینوں کو، یتیموں اور اسیروں کو کھانا کھلانے والے. اس سیدہ کے بارے میں میری بات یاد ہے کہ ہمیں پتہ کرنا ہے کہ ہماری مجلسوں سے، ہماری نمازوں سے، ہماری عبادت سے اللہ راضی ہے یا ناراض. یہی میں نے ابتدا میں عرض کیا نا کہ ہمیں یہ دن رات جو ہم عزاداری کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، حسین بادشاہ کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کرتے ہیں، کیسے پتہ چلے کہ اللہ ان باتوں پہ راضی ہے یا ناراض؟ تو اس رسول نے جو مریم کبریٰ سیدہ طاہرہ کے باپ تھے، جن کو اللہ نے مجسمہ عصمت عطا فرمایا، وہ نبی جن کے اشارے سے کائنات کی تقدیریں بدلتی ہیں، وہ نبی جس کی نبوت کا اقرار کیے بغیر کسی نبی کو نبوت نہیں ملتی، کسی امام کو امامت نہیں ملتی، کسی ولی کو ولایت نہیں ملتی. وہ نبی فرما رہے ہیں
کہ الفاطمۃ بضعۃ منی من ازاہا فقد ازانی ومن رضاہا فقد رضانی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے بطول کو راضی کیا اس نے مجھ محمد کو راضی کیا، ومن رضانی فقد رضا اللہ، جس نے مجھ محمد کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ وقت نے اپنی تنابیں کھینچ دی اور میرا وقت ختم ہوا۔ کربلا میں جتنی جائیداد بھی لوٹی ہے نا، وہ اس بی بی کی جائیداد لوٹی۔ بچے ذبح ہوئے تو اس بیٹی اس بی بی کے، مارے گئے ہیں تو اس بی بی کے، خاندان برباد ہوئے تو اس کا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بی بی نے اپنا مرثیہ پڑھا ہے نا، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الیام لسرنا لیالیا، بابا کی قبر پہ، ابھی بابا کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی، سیدہ نے جا کے بیان کیا، بابا اے تیرے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں آئیں، اگر سفید دنوں پہ آتی تو سیاہ راتیں بن جاتی۔ دوسرے لفظ یوں کہوں، بی بی کہہ رہے بابا جس کی محبت کا تو حکم دے کے گیا تھا، جس کی تعظیم زندگی بھر کرتا رہا، جس کے دروازے سے تو گزرتا نہیں تھا جب تک کہ سلام نہ کر لے، تیرے بعد تیرے کلمہ پڑھنے والوں نے مجھے اتنا مارا کہ میں دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں کر سکتی، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ کسی معصوم کا فرمان میں نے غالباً پڑھا تھا کہ غالباً چوتھے امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر میرا نانا یہ کہہ جاتا نا کہ میری اولاد سے اچھا سلوک نہ کرنا، تو پھر بھی اتنا ظلم نہ کر سکتے جتنا محبت کے حکم کے باوجود مسلمانوں نے مجھ پر ظلم کیا۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب حسین بادشاہ مدینے سے چلے اپنی اماں کی قبر پہ آئے، اماں کو سلام کیا، ماں نے جواب دیا میرے پیاسے بیٹے، میرے شہید فرزند، اے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلے جانے والے لال، تجھ پر بھی میرا سلام، گھبرانا نہیں، تو مدینہ چھوڑے گا، میں جنت البقیع چھوڑ کے جہاں جہاں تو جائے گا ماں ساتھ ہو۔ عزاداروں، سیدہ کائنات جنت البقیع چھوڑ کر، اور بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ بی بی آج بھی جنت البقیع چھوڑ کے جہاں کہیں مخدومہ کے بیٹوں کا، معصومین کا تذکرہ ہوتا، بی بی تشریف لاتی ہے اور بی بی خود سنتی ہیں، اور بی بی ہمارے فضائل نہیں سنتی، ہمارا علم نہیں دیکھتی، ہماری کیا مجال ہے، ہم تو ان کی کنیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ جا کے سجدہ طہرہ کی موجودگی میں اپنے علم کا اظہار، یہ تو بڑائی ہے۔ حقیقت میں وہ سننے آتی ہیں کہ یہ بیان کرے کہ مجھ پر کیا گزری، میری اولاد پر کیا گزری۔ کل قبلہ صاحب بھی فرما رہے تھے، جب امام حسین کربلا میں آخری نماز پڑھنے لگے تو سعید نے مولا کی خدمت میں عرض کیا، مولا سورج زوال پہ آ گیا ہے، جی چاہتا ہے کہ زندگی کی آخری نماز آپ کی اقتداء میں ادا کروں۔ امام نے سورج کی طرف دیکھا، فرمایا اے سعید ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین، اے سعید تو نے اس مشکل وقت میں نماز کا ذکر کیا ہے، اللہ تجھے نمازیوں میں شمار فرمائے۔ پھر امام نے وہ جو مٹھی بھر رہ گئے تھے ان کو نماز پڑھائی، نماز خوف۔ اس کا طریقہ کل قبلہ علی رضا صاحب اپنے بیان میں بتا چکے ہیں کہ نماز خوف کیا ہوتی ہے۔ کچھ حفاظت کرنے والے کھڑے ہو گئے، بھئی جو تیر آئے اس کو روکیں، کیونکہ یہ بڑا دردناک جملہ ہے کہ جب امام نے فرمایا نا ہم نماز پڑھیں گے، اور کسی نے جا کے شامیوں سے کہا، کوفیوں سے کہا، ظالموں اتنی دیر کے لیے جنگ روک دو جتنی دیر تک ہم نماز پڑھیں۔ پتہ ظالموں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا جاؤ اگر تمہاری نماز قبول ہوتی ہے تو پڑھ لو، اگر حسین بادشاہ کی نماز قبول نہیں ہوتی پھر کس کی نماز قبول ہوگی؟ بہرحال امام نے اس طعنے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے
مصلی عبادت پہ کھڑے ہوئے، چند ساتھی، باقی تو شہید ہو چکے تھے، چند ساتھی پیچھے سب بنا کے کھڑے ہو گئے. سعید، زہیر ابن قین، یہ دونوں سب نمازیوں کے آگے کھڑے ہو گئے. جو تیر آتا وہ اپنے سینے پہ برداشت کرتے، ادھر تیر آتا سینہ آگے پیش کرتے، اپنی گردن پیش کرتے، اپنے بازو پیش کرتے. امام نماز پڑھاتے رہے، تیر برستے رہے. سعید اور زہیر ابن قین تیروں کی برسات اپنے جسم پہ برداشت کرتے رہے. ادھر امام نے نماز کے آخر میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سعید کے سینے پہ تیر لگا، سعید گرے. امام جلدی سے مصلی سے اٹھے، سعید کا سر اٹھا کے اپنے گود میں رکھا. جیسے ہی گود میں رکھا، سعید کہتا ہے مولا حل وفیتو، کیا میں نے وفاداری کا حق ادا کیا ہے؟ گویا کہ پوچھ رہے تھے مولا کیا آپ راضی ہیں کہ میں نے آپ کی نماز کی حفاظت پوری کی ہے؟ فرمایا سعید میں راضی، میری ماں بطول راضی، میرا نانا راضی. ادھر تیری روح پرواز کرے گی، میرا بابا علی کوثر کا جام لے کے آئیں گے. ادھر میری اماں تمہیں دعائیں دے رہی ہوگی. ادھر رحمت اللہ عالمین رسول تمہیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائیں گے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.